دشمنی احمد پہ شدت کیجئے. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کل آپ حضرات نے دو حدیث بہت ہی اہم اس حوالے سے کہ قرآن مجید کو نماز میں کیسا پڑھنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت ہمیں نماز سے باہر بھی کیسی کرنی چاہیے. حضرت ام المومنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے دو حدیثیں سماعت فرمایا کہ جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو خوب آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اتنا ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے تھے کہ اگر کوئی اس کو گننے والا گننا چاہتا ایک ایک حرف کو تو ایک ایک حرف کو گن سکتا تھا، ایک ایک حرف کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. اور ابھی ہمارے اساتذہ کرام اس کی مقدار متعین کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اتنا آہستہ پڑھیں کہ اگر اچھا لکھنے والا لکھ سکتا ہے تو جتنی دیر میں ہم ایک آیت کریمہ پڑھیں گے اتنی دیر میں ایک لکھنے والا اس آیت کریمہ کو لکھ سکے. یعنی ہم نے پڑھنا شروع کیا اور لکھنے والے نے لکھنا شروع کیا اور ہم نے جیسے ہی آیت پہ وقف کیا ویسے ہی لکھنے والے نے بھی پوری آیت کو مکمل کر لیا. تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھنا کہتے ہیں، جسے ترتیل بھی کہتے ہیں، جسے ترتیل کہتے ہیں. دوسرا درجہ اس کا تدبیر آتا ہے، یعنی میڈیم، نہ خوب جلدی نہ خوب آہستہ بلکہ درمیانی طریقے سے پڑھنا. وہ بھی نماز میں اکثر و بیشتر حضرات تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جسے ہم حدر کہتے ہیں، جسے ہم حدر کہتے ہیں، جو تراویح میں اکثر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. تراویح میں اور دیگر نمازوں میں تدبیر زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن میں تو زیادہ ترتیل ہی پسند کرتا ہوں. اس لیے ایک آدھ منٹ لیٹ ہی صحیح، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک حرف جو ہے نا بالکل آپ اگر گنیں یا پیچھے لکھنے والا لکھنا چاہے کہ جتنی آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہیں اتنا وہ لکھنا چاہے تو اس کو لکھ سکیں، ہے نا. کمالین حاشیہ جلالین میں آیت کریمہ ورتل القرآن ترتیلہ کے تحت مذکور ہے. کمالین شریف یہ تفسیر قرآن میں ہے جو چھٹی جماعت میں درجہ سادسہ میں عالم کے جماعت لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. مذکور ہے اس کی حاشیہ میں اے اعلی تودت من غیر تعجل بحیث یتمکن السامع من عدد آیاتہ و کلماتہ، یعنی قرآن کو اس طرح آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو کہ سننے والا اس کی آیتوں اس کے الفاظ کو گن سکے، اس کی آیتوں اس کے الفاظ کو گن سکے. جلالین شریف کے مصنف دو جلال بزرگ نے اس کو تحریر فرمایا. 15 پارے، ایک حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا اور ایک ہیں حضرت امام جلال الدین کوفی. تو دو امام نے دونوں جلال، دونوں کا نام جلال الدین تھا، اس لیے اس کا نام جلالین رکھ دیا گیا. ایک جلال بولے تو ایک جلال، دو جلال کو جلالین کہتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے اس کو جلالین کہتے ہیں. اب بڑی معتبر کتاب ہے تفسیر قرآن میں، عربی میں ہو. تو آپ نے کیا فرمایا کہ قرآن مجید کو اتنا آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو کہ سننے والا اس کی آیتوں اور اس کے الفاظ کو گن سکے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کے معنی جانتے ہیں، اس کے مفہوم جانتے ہیں اور ٹھہر ٹھہر کر کے ہم پڑھیں گے تو اس کے معنی اور اس کے مفہوم ہمارے پورے ذہن میں رہیں گے.
حضرت مولا کائنات اسی کو جو ہے خطبۃ غزالی میں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اس تلاوت سے کیا فائدہ کہ جس تلاوت سے سمجھ بوجھ کو دخل نہ ہو، سمجھ بوجھ کو دخل نہ ہو، اور جس کو صحیح انداز سے نہ پڑھا گیا ہو۔ یقین جانیں کہ اگر فرماتے ہیں یقین جانیں اگر ایک آیت کریمہ تجوید و ترتیل کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ اگر پڑھی گئیں تو اس کا ثواب 50 مرتبہ پورا قرآن مجید ختم کرنے سے بھی زیادہ ہے، ایک آیت کریمہ کا ثواب۔ تو ہمیں اگر ایک آیت کریمہ پڑھنا اور اتنا سارا ثواب مل رہا ہے، ایسی ہی ہم عبادت میں بھی دیکھ لیں گے، عبادتوں کو بالکل ہم ٹھہر ٹھہر کر کریں، ہے نا، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ کرام سے کہ میرے ساتھیوں، کیا میں آپ لوگوں سے یہ نہ بتا دوں کہ سب سے بڑا اور برا چور کون ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ چور کی سزا کیا ہے؟ صحابہ کرام کو بتایا گیا تھا کہ یا رسول اللہ چور کی سزا تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، بولے کہ اس سے بھی برا چور اور اس سے بھی بڑا چور کا پتہ نہ بتاؤں کہ جو اس سے بھی برا چور ہے؟ تو صحابہ کرام نے بہت ادباً قالوا یا رسول اللہ نعم بلا، اس طرح کے الفاظ سے صحابہ کرام دریافت کرتے تھے، ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز میں رکوع اور سجدہ میں جلد بازی کرتا ہے اور اس کو کوے کی چونچ سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت دیا کہ جس طرح کوے چونچ دانہ چننے کے لیے فٹ 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 زمین میں چونچ مارتا ہے، ایسی ہی جو آدمی نماز میں سجدے اور رکوع اتنے جلدی جلدی کرتے ہیں، آقا کریم نے فرمایا کہ بہت بڑا چور ہے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ ہم ایک رکعت پڑھیں لیکن صحیح طریقے سے ادا کریں تو انشاءاللہ وہ 50 رکعت پر ہماری بھاری پڑیں گی، جس طرح کہ ایک آیت کریمہ 50 مرتبہ قرآن مجید فرفر پڑھنے سے بھی بھاری پڑ گئی تھی، ہے نا۔ یہ تو ہو گئی ترتیل کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں، لیکن ہر چیز کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے۔ قرآن شریف سے آپ نے دلیل سماعت فرمایا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، لیکن اس کے بارے میں علماء کرام ائمہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ترتیل کا وجوب عرفاً و شرعاً دونوں طرح سے ثابت ہے، عرفاً و شرعاً یعنی لوگوں میں مشہور ہے، اور یا اب سے نہیں، صحابہ کرام کے دور ہی سے یہ بات عرف میں لوگوں میں مشہور ہے کہ نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، یہ لوگوں میں بھی مشہور ہے۔ اور شرعاً یعنی شریعت میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جس کے ترک سے گناہ لازم آتا ہے۔ لہٰذا اگر قرآن خلاف ترتیب پڑھا گیا تو دو طرح کے خوف کا سامنا ہے، ایک ترک وجوب کا، دوسرے تحریف ادا کا۔ ترک وجوب ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا واجب اور لازمی اور ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہر حرف اپنے اپنے مخرج سے جدا جدا معلوم ہو، اتنی تجوید تو فرض عین ہے نا۔ لہٰذا اگر قرآن خلاف ترتیب پڑھا گیا تو دو طرح کے خوف کا سامنا ہے، ایک ترک وجوب اور دوسرے تحریف ادا۔ تحریف ادا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرفوں کو جس طرح سے ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے اس میں ہم اپنی طرف سے تحریف کر رہے ہیں، رد و بدل کر رہے ہیں، اور تحریف کرنا یہود و نصارہ کا کام تھا۔ ان لوگوں نے اپنی اپنی توریت و انجیل میں، زبور میں ان لوگوں نے تحریف کیا تھا اور اپنی من چاہا باتوں کو گڑھ کر کے انہوں نے عبارت میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، اس میں ہم چاہے تلفظاً ادا کرنے کے لحاظ سے تحریف کریں یا کوشش کریں کہ آیت کریمہ کو کہیں بدل دیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پوری انسان، پوری کائنات کے انسان اگر جمع ہو جائے، جنات جمع ہو جائے
اور چاہے کہ ایک حرف بھی بدل دیں، ایک تلفظ بھی اس کی بدل دیں، نہیں بدل سکتا ہے، نہیں بدل سکتا ہے، قیامت تک نہیں بدل سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لیا ہے۔ بڑے بڑے کافروں مشرکوں کے بڑے بڑے بادشاہ آئے اور آ کر کے چلے گئے اور کوشش کی کہ مسلمان اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور یہ قرآن جو اتنے زمانے سے مقبولیت ہے، دیگر دوسرے کتابوں کی اتنی مقبولیت اتنی نہیں پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا اس میں کچھ تحریف کر دیں، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایک نقطہ بھی قرآن مجید کے وہ چینج کر سکے یا بدل سکے۔ آج تک ہے نا، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن قرآن کی نسبت میں ایک حرف چینج نہیں کر پاتے ہیں۔ تو دوسرا خوف کیا ہے؟ تحریف ادا کا، جسے پورے زمانہ نہ تحریف کر سکتے، اس میں رد و بدل نہ کر سکے، ہم ایک مسلمان ہو کر کے، سچا پکا عاشق رسول ہو کر کے، ہے نا، ہم قرآن کے ماننے والے، ہم قرآن پر ایمان رکھنے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، اگر ہم ہی اس کو نہ سیکھیں اور کہیں ہم اپنی طرف سے نماز میں یا تلاوت میں اگر تحریف ادا کا شکار ہوتے ہیں تو یقیناً بہت بڑی بدبختی ہوگی۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے، صحیح استاذ کے پاس صحیح طریقے سے سیکھیں اور صحیح طریقے سے تلاوت کریں، تاکہ قرآن کو کما حقہ پڑھا جا سکے اور اس کی تلاوت کی جا سکے، اور جو قرآن کی لعنت ہے اور جو قرآن اس سے بچا جا سکے، اور جو قرآن کی برکات ہیں، تلاوت کی برکات اور اس کی فضیلتیں ہیں، اس پر ہم تمام برکاتوں سے اور اس کی تمام فضیلتوں سے سرشار ہو سکے۔ کیونکہ وحی منزل کے موافق نہ پڑھنا ہی ایک طرح کی تحریف ہے۔ وحی کو، چونکہ یہ قرآن کی ساری آیت کریمہ ایک وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا 23 سال کے عرصے میں۔ تو کہتے ہیں کہ تجوید کے موافق، یعنی منزل کے موافق، منزل من السماء، جو آسمان سے جیسا اتارا گیا تجوید کے ساتھ، اس کے ساتھ پڑھنا نہ پڑھنا ہی ایک طرح کی تحریف ہے، رد و بدل ہے۔ مثلا ابدال حروف بحرف، ابدال حروف بحرف آخر، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے ہم نے لکھ کر کے بتایا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلے تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ابدال سکون بالحرکت، ابدال سکون بالحرکت، سکون کو متحرک کر دینا، یعنی زبر زیر پیش ہے تو اس میں جزم کی طرح آواز آنا، یا جزم ہے تو اس میں حرکت یعنی زبر زیر پیش کیا جانا، ہے نا۔ مثال کے طور پر انعمت، بالکل نہایت ہی احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے سبقت لسانی میں الذین انعمت ہو جاتا ہے، انعمت، دیکھ رہے ہیں کتنی سبقت لسانی ہو رہی ہے، یہ عموماً ہو جاتی ہیں الذین انعمت، اگر اس کو ہم ساکن اچھے سے نہیں کرتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، نون کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ اگر سکون کا مطلب یہ ہے کہ اس سکون کو ہم مخرج میں ایسے ادا کریں کہ اس کے مخرج میں جب تک آواز بند نہ ہو جائے تب تک دوسرا حرف نہ پڑھیں، دوسرا حرف نہ پڑھیں۔ الذین انعمت، انعمت، جب ان کی آواز، نون کی آواز مخرج میں بند ہو گئی تب ہم جو ہے عمتا پڑھیں، ورنہ تو تھوڑی سی بے احتیاطی اور لاؤبالی کی وجہ سے الذین انعمت ہو جائے گا، اور حرکت سے بھی معنی میں چینج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر حرکت میں چینج کر دیا الذین انعمت کے بجائے انعمت، انعمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے انعام فرمایا، اگر ہم اس کو انعمت کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں نے انعام کیا، استغفر اللہ۔ متکلم کے لیے آتا، مخاطب کے لیے آتا، پیش لگا کر کے انعمت، فعلت میں نے کیا، انعمت تو نے انعام کیا، غربت تو نے مارا، غربت میں نے مارا، اکرمت آپ نے کرم کیا، اکرمت میں نے کرم کیا۔ تو یہ جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنا تھا اس کو اس فعل کی نسبت خود اپنی طرف کر لیا، ہے نا۔ اور نعمت،
نعمت اس کا معنی پھر دوسرا ہو جائے گا، اور انعمت انعام ہے نا، ایک ہوتا ہے انعام کرنا اور ایک ہوتا ہے انعام کرانا، انعام کرانا۔ اگر وہاں حرکت ظاہر ہو جاتی ہے، انعمت نعمتا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے انعام کرایا، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹ ہو جاتا معنی، حالانکہ یہاں پہ ڈائریکٹ معنی ہے کہ اللہ اے اللہ تو نے جس پر ڈائریکٹلی انعام فرمایا ہے نا۔ تو حرکت کے بھی بدل جانے سے یا سکون متحرک ہو جائے، متحرک ساکن ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ تو ابدال سکون بالحرکت اور کہاں کہاں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر الحمد، لام کی آواز ابھی مخرج میں بند نہیں ہوئی، الحمد، اور ہم نے اس کو جلد بازی میں الحمد، بہت ایسا ہو جاتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، دونوں لام میں دیکھیں الحمد، اس میں بھی حرکت کی بو آ گئی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک لام کی بھی آواز مخرج میں بند نہ ہو جائے دوسرا حرف نہ پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین، ادائیگی سماعت فرما رہے ہیں، الحمد، لام کی آواز بند ہو گئی ہے نا۔ اگر اس کو ہم نے الحمدللہ نہیں، اس میں توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے نا، کہ حرکت متحرک نہ ہو پائے، ساکن نہ ہو پائے، اور ساکن یعنی جزم والا حرف، متحرک یعنی زبر زیر پیش کی بو اس میں نہ آ جائے، یا ابدال حرکت بالسکون وغیرہ ہو جائے۔ قاری کا یہ عمل اگر بالقصد ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ تحریف کرنے والا بلا شبہ کافر ہے، چونکہ قرآن پر ایمان، اس کے ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک شوشے، ایک ایک گوشے پر ایمان رکھنا ہے نا، یہ فرضیت ایمان میں سے ہے نا، اصل ایمان میں سے ہے، اہم ایمان میں سے ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا۔ تو کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو بغیر چوں چرا کے جیسا ہے ویسا ہی اس پر ایمان رکھنا کہ حق ہے، اور جیسا پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے ویسا ہی ہم پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرأت میں بھی ہم ایمان رکھیں گے، پڑھنے میں بھی ایمان رکھیں گے، اور اس کو ماننے بھی ایمان رکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ جان بوجھ کر کے ہے تو یہ بلا شبہ کفر ہے، ورنہ گناہ ضرور ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے نہیں ہے، لاپرواہی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، ایمان تو ہے کہ نہیں ساکن حق ہے، متحرک حق ہے، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے، یا کہ کسی نے توجہ نہیں دلائی کہ الحمد یا انعمت اس طرح کے پڑھنے کی وجہ سے کیا خرابی آ سکتی ہیں ہے نا، اور اس کی صحیح ادائیگی کیا ہے، کیسے اس کو ادا کریں تو اس کو حرکت سے متحرک اور متحرک کو ساکن کرنے سے ہم بچ سکیں۔ اگر انجانے میں ہے تو گناہ تو ضرور ہے نا۔ وَلَزِمَ الْإِثْمُ، خلاصۃ البیان میں علامہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَزِمَ الْإِثْمُ عَلَى تَرْكِهِ لَا سِيَّمَا لِمَنْ لَا يُبَالِي شَأْنُهُ، یعنی ترتیل و تجوید کا تارک ضرور گنہگار ہے، بالخصوص وہ شخص جو اس فن شریف کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ضروری نہیں سمجھتا اور اس سے لاپرواہی برتتے رہتے ہیں، وہ شخص ضرور گنہگار ہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو ایمان تو رکھتا ہے مگر لاؤبالی اور لاپرواہی کی وجہ سے ایسی غلطی ہوتی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کے ہے تو سارے علماء کرام، ائمہ متقدمین، متاخرین، صحابہ کرام، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر جان بوجھ کر کے اگر ایک نقطے میں ایک اگرچہ حرکت میں اگر تحریف کیا ہے تو وہ بلا شبہ ایمان سے نکل جائے گا، چونکہ اب کلمے کا مفہوم اس کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ تجوید کی ادائیگی میں مخارج و صفات لازمہ کا اہتمام تو فرض عین ہے۔ مخارج اور صفات لازمہ جو میں نے موٹا کر کے بتایا تھا، صاد
کہ صاد موٹا کرنا ضروری ہے، اس کے لیے زبان کی جڑ کو اٹھانا ضروری ہے، تب چل کر کے وہ موٹا ہوگا. ورنہ کیا ہے، اگر ہم ہونٹوں کے ذریعے سے اور زبان کو گول کر کے، آواز کو گول کر کے صا بول دیں گے تو کہتے ہیں کہ وہ صاد نہیں ہوگا، وہ صاد نہیں ہوگا. صفات مستعلیہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی جڑ کو، قاف جہاں سے ادا ہوتا ہے، اس زبان کی جڑ کو ہم تالو کی طرف بلند کریں تاکہ وہ حرف موٹا ہو جائے، ہے نا. سا کو صا بولنے سے، یا ہے نا صا کو صا بولنے سے، یا صی اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، دیکھیں صی ہے، صاد ہے، اگر ہم اس کو اہدنا الصراط بول دیے یا اہدنا الصراط بول دیے، سوئی بولنے سے بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تھا، ہے نا. تو یہ عام تلفظ جو میں یہ بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں بنا کے بول رہا ہوں. صا اور سوئی، ہے نا، تو، توئی، یہ سب عام تلفظ ہے نا، عام تلفظ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلفظ جو ہے نہیں، اچھے کہتے ہیں کہ حفاظ و قراء بھی ان آوازوں میں کہیں نہ کہیں وہ مشابہت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی آواز صحیح ہے. چونکہ وجہ کیا ہے کہ صحیح اسانید سے، صحیح استاذوں سے ان کو بھی یہ بات نہیں پہنچی ہے، صحیح بات نہیں پہنچی. الحمدللہ میں نے بتایا تھا شاید کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں قرأت سبع کر لینے کے بعد بھی یہ جو صحیح آواز جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں نے ادا نہیں کر سکا تھا. صا، صی. قاری احمد جمال صاحب گھوسی سے تشریف لائے اور ان سب غلطیوں کی طرف ہمیں جب توجہ دلائی تب چل کر کے ان سب چیزوں کو سیکھ پایا. اور الحمدللہ یہاں تو بچے جو ہے بالکل شروع ہی سے جو ہے ان کو صحیح ادائیگی مل جا رہی ہیں اور بچے صحیح کر لے رہے ہیں. لیکن ہمیں کب ملا؟ جب فضیلت کی دستار بندی ہو گئی، جب حضرت تشریف لائے تب چل کر کے یہ سب ادائیگی کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ 1 سال کا ٹائم دینا پڑے گا. اور جب میں گیا تو فرمایا کہ 70% غلطی ہے. اور جب وہ کتاب پڑھانا شروع کی، انہی قواعد کو، جن قواعد کو پڑھ کر کے میں قاری بنا تھا، قاری سبع بھی بن چکا تھا، انہی قواعد کو پڑھایا اور انہی کی طرف توجہ دلا کہ جو پڑھ رہے ہو اب اس کو کرنا ہے. اب دیکھا کہ 70%، 30% ہماری دل جوئی کے لیے رکھ لیے تھے. میں نے کہا کہ حضرت میں 70% ہی نہیں 30% کیوں رکھ دیے تھے ہمارے لیے؟ اب تو دیکھ رہے ہیں کہ حرکات میں بھی غلطی ہو رہی ہے، سکون میں بھی غلطی ہو رہی ہے. یعنی یہ الحمدللہ رب العالمین انعمت علیہم، یہ جو عام غلطیاں ہیں یہ مجھ سے بھی ہو رہی تھی. اس وقت تک یہ غلطیاں ہم سے بھی ہو رہی ہیں. سکون کی صحیح ادائیگی، حرکت کی صحیح ادائیگی تک ہم سے صحیح نہیں ہے. حضرت نے ایک باریکی کی طرف ہمیں توجہ دلائی اور الحمدللہ مختصر عرصے میں خوب محنت کر کے، دل جمعی کے ساتھ اتنی محنت کیا کہ حضرت دوسرے بچوں کو مثال میں پیش کرتے تھے کہ پڑھو تو ایسا پڑھو، پڑھو تو ایسا پڑھو. تو یہ فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے مولا تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے، تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور برکات قرآن، فیضان تجوید، فیضان قرآن سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے. جانے انجانے میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. مولا ہم سب کی تمام غلطیوں پر پردہ پوشی فرما کر یا اللہ اس کو پاک و صاف اور منزہ فرما کر اسے قبول فرمانا. اور اے اللہ اب جو ہم صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد میں، اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں، اللہ والوں کے وسیلے سے ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے اور عبادات کو صحیح کرنے، عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا ہم سب کی اس محفل کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.